جناب عبدالسلام صاحب جو والتھم فارسٹ سے تشریف لائے ہیں ان کا ہے جی، انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں وہ سوال پڑھ دوں. ٹھیک ہے. تو یہاں بیٹھے ہیں. جن اور بھوت کی موجودگی کے بارے میں اکثر لوگ یقین رکھتے ہیں، اس بارے میں حضور کا کیا موقف ہے؟ قرآن کریم نے جنوں پر ایمان لانے والوں پر ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے اور ان کو جہنمی قرار دیا ہے. تو موجودگی کے متعلق خیال کر لینا کہ موجود ہے کوئی چیز اور بات ہے، اس پر ایمان لانا ایک بالکل اور مسئلہ ہے. ایمان صرف مبادیات پر ہے. اللہ، کتاب الہی، فرشتے، کتاب الہی، انبیاء اور یوم آخرت، یہ ایمانیات ہیں. باقی چیزیں ہوں یا نہ ہوں یہ ایمانیات میں داخل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جن کے معنی کیا ہیں، جب تک آپ جن کے معنی نہیں کریں گے اس وقت تک اس کی بحث چھڑ ہی نہیں سکتی کہ جن ہیں تو کیا ہیں. جہاں تک ان کے وجود کا تعلق ہے، شیطان بھی تو ہے، لیکن اس پر ایمان لانا تو ضروری نہیں بلکہ ایمان کی نفی ضروری ہے. بس ان دو لفظوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مدغم نہ کریں. جن لازماً ہیں کیونکہ قرآن میں ان کا ذکر ہے. یہ بحث اٹھنی چاہیے کہ جن ہیں کیا چیزیں ہیں وہ. اور قرآن کریم نے جہاں جہاں جن کا لفظ استعمال فرمایا ہے، کیا اس استعمال سے اس قسم کے فرضی جن ثابت ہوتے ہیں جو مولویوں کے تصور کے لیے نہیں، جن کو قابو کر کے ان سے کام کروائے جا سکتے ہیں، چوری کے بھلے ہوئے مرغے منگوائے جا سکتے ہیں، محبوبوں کے دل جیتے جا سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ فرضی کہانیاں ہیں. جن ایک حقیقت ہے، مگر قرآن کریم نے جہاں جہاں جس محل اور موقع پر اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے اس سے زیادہ ہمیں آگے جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. سمجھ گئے؟ آپ تو سمجھ گئے جو ہم دوست ہیں. آپ کا سوال کا جواب آ گیا اور چاہیے کچھ؟ سنائیے. اگر خود میں بات کرنی تو ان کے ذریعے کہلوا دیں. کہاں ہیں وہ دوست؟ وہ آپ تو ادھر اشارہ کر رہے تھے، باقی تھی دوسری طرف. ہاں تبھی میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں. فرمائیے. تسلیم. ٹھیک ہے، جزاک اللہ، شکریہ. اگلا سوال. ظہور مہدی آخر زمان